السلام علیکم، میرا نام ہے زین صدیق۔ اس ویڈیو میں ہم یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ جو کہ ہمارا سیکنڈ ایئر کا سیکنڈ لیسن ہے، اس کے جو آنسر کویسچن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ اب اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کے جو ٹیکسٹ بک کے کویسچنز ہیں وہ موجود ہیں۔ ون بائی ون جو ہے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور ان کے آنسرز جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ پہلا کویسچن میں جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان آور فائٹ اگینسٹ ڈیزیز۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کیسے سائنٹیفک میتھڈ نے یا کیسے سائنسی طریقہ کار نے مدد کی ہے ہماری بیماریوں کے خلاف جنگ میں، یعنی کہ کیسے ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ نے کیسے ہماری جو ہے سائنسی طریقہ کار نے کیسے ہماری مدد کی ہے کہ ہم جو ہے اب وہ لڑ لیتے ہیں بیماریوں کے ساتھ۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے، سائنسی طریقہ کار ہے، اس کی مدد سے ہم نے مختلف قسم کی ویکسینیشنز جو ہیں وہ دریافت کی ہیں تاکہ ہم بیماریوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکیں۔ جس طرح ملیریا جو ہے آج کل ایک بڑی معمولی سی بیماری ہے، اس کو اتنا زیادہ کوئی سیریس نہیں لیا جاتا۔ پہلے وقتوں میں ملیریا سے یا ہیضہ اس جیسی بیماریوں سے جو ہے بندوں کی اموات ہو جایا کرتی تھیں، لہٰذا آج کل جو ہے ان جیسی بیماریوں کی ویکسینیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، علاج جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا اس طریقے سے سائنٹیفک میتھڈ نے جو ہے وہ مدد کی ہے ہماری مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف لڑنے میں۔ اب دوسرے کویسچن میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رائٹ اے نوٹ آن دا بیٹر سینیٹری کنڈیشنز اویلیبل ان آور سٹیز ٹوڈے اینڈ کمپیئر دیم ود واٹ دے ور لائک 100 years ago۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کی جو صفائی ستھرائی یا جو پانی کا نکاس ہے اس کے جو کنڈیشنز ہیں اس کا موازنہ کیجئے 100 سال قبل سے، یعنی کہ آج جو بیٹر قسم کا سینیٹری کنڈیشن کا نظام ہے ہمارے شہروں میں، یعنی کہ جو نکاسی کا پانی کی نکاسی کا جو آج کل نظام ہے اس کا موازنہ کیجئے 100 سال قبل کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا پانی کا نظام اور آج کل جو ہے وہ کیسے امپروومنٹ ہو چکی ہے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں ہمارے شہروں میں ور میزریبل اونلی 100 years ago، تقریباً 100 سال پہلے ہمارے جو پانی کے نکاس کا نظام ہے، جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خستہ حال خراب ہوا کرتا تھا۔ جو گلیاں تھیں، جو سٹریٹس تھیں، اور سٹریٹس ور نیرو، یہ بہت زیادہ تنگ تھیں، یہ گلیاں بنی نہیں تھیں ہوئیں، اور جو ہے کوڑا کرکٹ کچرا یہ سب جو ہے گلیوں میں وہ پڑا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے آور اسٹریٹس آر پیوڈ اینڈ ویل ڈرینڈ، اب جو ہے نالیوں کا نظام موجود ہے اور گلیاں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں۔ اب جو سیویج کا نظام جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ سیویج کا نظام ہوتا ہے کہ جس میں تھرو پائپس، انڈر گراؤنڈ جو پائپس ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے پانی کی جو ہے وہ روانگی کر دی جاتی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ گلیوں میں نہ کھڑا ہو۔ تو یہ جو ہے فائدہ ہمیں ہوا ہے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے، جو پہلے 100 سال قبل جو ہے وہ موجود نہ تھا۔ تھرڈ کویسچن میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ واٹ آر دا سینیٹری کنڈیشنز لائک ان آور ولیجز ٹوڈے اینڈ ہاؤ وڈ یو امپروو دیم۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ہمارا پانی کا نکاسی کا جو نظام ہے گاؤں میں ہمارے، وہ کیسا ہے، اینڈ ہاؤ وڈ یو امپروو دیم، آپ اس کو جو ہے وہ کیسے امپروو کر سکتے ہو، کیسے بہتر کر سکتے ہو۔ تو آج کل کے جو ہمارے گاؤں ہیں، ہمارے جو ولیجز ہیں، ان کی جو گلیاں ہیں وہ بڑی نیرو قسم کی ہیں، بڑی تنگ ہیں، اور نالیوں کا کوئی نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جو آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ہیں وہ بھی وہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی کہ جو بیت الخلاء ہیں وہ اوپن ہیں، وہ باہر کی طرف گھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ ڈرنکنگ واٹر، جو پانی پینے کا جو پانی پینے والا ہے وہ بھی جو ہے وہ گندا ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ کی جو توجہ ہے وہ دلائیں اس معاملے میں کہ ہمارے ان جو گاؤں ہیں ہمارے سارے کے سارے، یہاں پر سینیٹیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں نا وہ قائم کر دیے جائیں، یعنی کہ جو پانی کی نکاسی کا جو نظام صحیح کرنے والے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر ہم گورنمنٹ کی توجہ دلائیں کہ وہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہاں پر
سیٹ اپ کر دیے جائیں تو ممکن ہے کہ پھر ہمارے جو گاؤں میں جو صورتحال ہے ابھی بھی پانی کی نکاسی کی جو خراب ہے، وہ امید ہے کہ پھر وہ ٹھیک ہو سکے۔ اس کے بعد فورتھ کویسچن میں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان دی پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈس۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسی طریقہ کار نے کس طرح خوراک کی پیداوار اور اسے محفوظ کرنے میں ہماری مدد کی، یعنی کہ سائنٹیفک میتھڈ سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سے ہم اپنی جو خوراک ہے اس کی پیداوار کو اور اس سے ہم محفوظ جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، سائنس نے کیسی ہماری جو ہے وہ مدد کی ہے۔ تو جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ماضی میں کوئی بھی ایسا طریقہ کار موجود نہیں تھا جس کی بدولت جو ہے کھانے کو جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکے، لیکن آج کل کے دور میں، جدید دور میں سائنٹیفک میتھڈ یعنی کہ سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سے ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ خوراک یعنی کہ اجناس ہو گئے ہمارے فروٹس ویجیٹیبل، ان کو جو ہے ہم وہ اگا سکتے ہیں، اور جو کھانا ہے ہمارا وہ چاہے جس مرضی قسم کا ہو، گوشت ہو، مرغی ہو یا سبزی فروٹس ہوں ہمارے، ان کو ہم جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے فریزنگ کے ذریعے سے محفوظ کر سکتے ہیں، کیننگ کر سکتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک میتھڈ ہی کے ذریعے سے جو فصلوں میں جو ہے وہ دوائی ڈالی جاتی ہے کہ جن سے فصلوں کو جو ہے وہ بچایا جا سکے، یہ بھی سائنٹیفک میتھڈ ہی کے ذریعے سے ہے۔ جب ہماری فصل جو ہے وہ بچ جاتی ہے کیڑوں سے، ان کو کیڑے نہیں لگتے، تو ہم جو ہے اپنی اس فصل کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے صرف اور صرف سائنٹیفک میتھڈ ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ففتھ کویسچن میں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وی آر ناؤ جنرلی لیس فیئرفل دین آور اینسیسٹرس۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج کل ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد سے زیادہ کم خوف زدہ ہیں۔ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، what were our ancestors afraid of، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کس چیز سے جو ہے وہ خوف زدہ ہوتے تھے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے جو باپ دادا تھے، وہ ڈرا کرتے تھے مختلف قسم کی وباؤں سے، مختلف قسم کی جو بیماریاں تھیں ان سے جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے۔ وہ کیوں ڈرا کرتے تھے؟ کیونکہ علاج جو ہے وہ موجود نہیں تھا ہوتا۔ اب کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ موجود ہے، سائنسی طریقہ کار موجود ہے، اس سائنسی طریقہ کار کی بدولت تقریباً ہر ایک بیماری کا جو ہے وہ علاج وہ ہمارے پاس پہلے ہی سے وہ موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کل کی جو جنریشن ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس کو اس چیز کا جو ہے وہ ڈر اور خوف نہیں ہے، لیکن ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ان کو ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر لگا کرتا تھا۔ اسی طرح وہ کچھ توہمات کا بھی شکار تھے، مثال کے طور کے اوپر کالی بلی اگر رستہ کاٹ گئی تو کچھ برا ہونے والا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا تو بھی کچھ برا ہونے لگا ہے، کچھ نمبرز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سے، یعنی کہ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے ہم اس چیز کے اوپر پہنچے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر ہونا ہو ہماری لائف میں تو اس کی کوئی نہ کوئی ایک ریزن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ کبھی بھی کالی بلی کے رستہ کاٹنے سے کوئی چیز ہمارے ساتھ بری نہیں ہونے والی، نہ ہی کبھی شیشہ ٹوٹنے سے اچانک کوئی چیز بری ہونے والی ہے۔ ہر ایک کام کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے، تو سائنس نے ہمیں جو ہے وہ بڑا لاجیکل بنا دیا ہے ہماری ریزننگ میں۔ اسی طرح سکس کویسچن میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دا اولڈ فیئرس، کہ کیسے سائنسی طریقہ کار نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم اپنے پرانے خوف اس پر جو ہے وہ غالب آ جائیں، یعنی کہ کیسے ہم جو ہے اپنے پرانے جو خوف ہیں ہمارے ان کے اوپر ہم جو ہے وہ غالب آ جائیں۔ اب غالب آنے سے مراد ہے کہ قابو پا لینا، کیسے ہم نے جو آباء و اجداد جس طرح ہمارے سوچتے تھے اس جیسی سوچ کے اوپر جو ہے ہم وہ کیسے جو ہے وہ ہم نے قابو پا لیا ہوا ہے۔ جس طرح وہ ڈرتے تھے کہ اب کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ برا ہونے والا ہے، ہم نے جو ہے کیسے قابو پا لیا ہے اس کے اوپر سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے۔ تو سائنٹیفک میتھڈ نے جو ہے ماڈرن مین یعنی کہ جو جدید دور کا انسان ہے اس کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ سوچنے پر موجود ہو کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ریزن موجود ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر اگر ہم اسٹوڈنٹ لائف سے مثال لیں تو اسٹوڈنٹ اگر ایک بچہ جو ہے وہ جب تک پڑھے گا نہیں تو وہ پاس نہیں ہوگا،
ایسے نہیں ہوگا کہ وہ ایگزام جو ہے وہ دینے جا رہا ہے سینٹر میں تو کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا یا کوئی شیشہ ٹوٹ گیا رستے میں گھر سے نکلتے ہوئے تو کیا جی اب تو ہم مات کا شکار اب بچہ جو ہے وہ فیل ہوگا. نہیں، بچہ تب ہی وہ فیل ہوگا جب اس نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے ایگزام کی جو ہے وہ تیاری نہیں کی ہوگی. دیٹس وائی سائنٹیفک میتھڈ نے جو ہے ہم انسانوں کو جو ہے اس چیز کے قابل بنا دیے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اگر اسٹوڈنٹ جو ہے ایگزام میں فیل ہوگا یا مارکس کم لے گا تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ اس نے اچھے طریقے سے تیاری نہیں کی. یہ ریزن نہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے تو کچھ اس کے ساتھ برا ہونے والا ہے. اب 7th کوسچن میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وٹ پارٹ ڈیڈ ایسٹرالوجی پلے ان دی لائفز آف دی مین اینڈ وومین ان دا پاسٹ، گیو ایگزامپلس. وہ کہہ رہے کہ جو علم فلکیات تھی اس نے ماضی میں لوگوں کی یعنی کہ مرد اور عورتوں کی زندگی پہ جو ہے وہ کیا اثر ڈالا تھا، یہ کیا کردار اس نے ادا کیا تھا. کچھ ایگزامپلس دیجئے. تو ماضی میں جو ہے ایسٹرالوجی یعنی کہ جو علم فلکیات ہے یہ بہت زیادہ اثر رکھتا تھا انسانوں کی زندگی میں. لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر توہمات کے جو ہیں وہ مبتلا تھے. توہمات میں جس طرح پہلے کویسچنس میں بتایا وہ مختلف قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ لنک کر دیا کرتے تھے. مثال کے طور کے اوپر دے یوز ٹو لنک دیئر میٹرز لائک برتھ، ڈیتھ، ڈیزیز اینڈ میرج ٹو دی سپر نیچرل ورلڈ. وہ ایک مطلب سپر نیچرل ایک جادوئی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ان سارے معاملات کو جو ہے وہ لنک کر دیتے تھے. کون کون سے جی؟ بچوں کی پیدائش، موت، بیماری، شادی، ان سب کو جو ہے وہ ایک جادوئی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیتے تھے کہ یہ جو سٹارز ہیں یہ جو اگر اس طریقے سے کام کریں گے تو جو ہے وہ کسی کی زندگی نعوذ باللہ وہ بڑھ جائے گی، یا کوئی مرنے کے قریب ہے یا کوئی بیمار ہونے والا ہے یا کوئی ٹھیک ہونے والا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی کو جو ہے وہ ایک سٹارز یعنی کہ سیاروں کی جو چال ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گزارا کرتے تھے، جو کہ وہ توہمات کا جو ہے وہ 100% جو ہے وہ شکار ہوا کرتے تھے. اب لاسٹ کویسچن میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈسکرائب سم آف دا سپرسٹیشنز اسٹل کرنٹ ان آور کنٹری، ہاؤ ڈو دے افیکٹ دی لائفز آف دوز ہو بلیو ان دیم. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ توہمات جو ہے وہ بتائیے جو آپ کے ابھی ملک میں موجود ہیں. ہاؤ ڈو دے افیکٹ دی لائفز آف دوز ہو بلیو ان دیم، یہ ان کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں جو ان توہمات کے اوپر یقین کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹل ان آور کنٹری دیر آر سیورل پیپل ہو بلیو ان دی سپرسٹیشنز، جو بہت زیادہ جو ہے وہ توہمات پرستی میں جو ہے وہ مبتلا ہیں. وہ کالی بلیوں کے رستہ کاٹ جانے کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں، شیشوں کے ٹوٹ جانے کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں. کچھ دن انہوں نے مخصوص کیے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑا بیڈ لک جو ہے وہ لے کر آئے گا. اب ان کی جو ہے زندگی وہ کیسے ہوتی ہے، کیسے افیکٹ کرتی ہیں ان کی زندگی کے اوپر یہ چیزیں. اب وہ کیا کرتے ہیں جی؟ دے ویئر چارم ٹو اوائڈ بیڈ لک. اب وہ طرح طرح قسم کے جو تعویذ ہیں ان کو پہن لیتے ہیں اپنی اس بری قسمت سے بچنے کے لیے.